تم ذاکروں کو منبر پہ مت بٹھاؤ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ پر شہزہ پہ نہیں آتی، اسے تب مطلب کو یہ بات جا کر بتاؤ۔ یہ حسین غریب کا ماتم ایسا ہے کہ حلب کے دربار میں رکھا ہوا پتھر آج بھی خون روتا ہے۔ وہ پیڑ جس پہ سر حسین لٹکایا گیا تھا اس سے آج بھی خون ابلتا ہے۔ ہمارے پاس ایمانداری سے بتائیے اور ہے بھی کیا؟ اگر ہمارے گھر میں ایک جوان چلا جاتا ہے نا تو محلے کے لوگ صدیوں اس کے ماں باپ کے سامنے کوئی غم کی بات نہیں کرتے، اس لیے کہ کہیں سے اپنے بیٹے کا لاشا یاد نہ آ جائے۔ اللہ جانے جوانوں آپ کو علی اکبر کا پرسہ دینا ہے۔ اللہ میری وہ نماز قبول نہ کرے، اللہ میری وہ دعا قبول نہ کرے جس میں میں جوانوں کے حق میں دعا نہ کرتا ہوں۔ میں بھی دوپہر میں ایک چیلم کی مجلس پڑھ رہا تھا چندوڑی، میں نے ایک نوجوان کو آتے ہوئے دیکھا، اس کی نوجوانی کا مسئلہ تھا، ظاہر سی بات ہے خاطر نوجوانی وہ بڑی تیز بائک چلا رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا کے کہا، بیٹی ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آئندہ کبھی اتنی تیز بائک نہ چلانا۔ اس نے اپنے گھر جا کر بتایا، اس کی ماں نے میرے حق میں دعا کی۔ بیٹا معلوم ہے تجھے سینے سے لگا کے دعا کیوں دی اور کیوں گزارش کی ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں شاید تیری محبت ہے۔ جوانوں، آپ جب گھر سے نکلتے ہو نا، ماں کا کلیجہ دعاؤں کے مصلے پہ رکھا رہتا ہے۔ چلیں جوانوں، دل نے پرسا اکبر کی ماں لیلا کو، اکبر کی پھوپھی زینب کو، اکبر کی بہت کم سن بہن سکینہ کو، اکبر کی بیمار بہن سغرا کو۔ جوانوں، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، جب گھر سے نکلا کرو تو ماں باپ سے دعا لے کے نکلا کرو۔ میں ایک فقرہ مصائب کا پڑھوں گا، اس کے علاوہ مجھے کچھ پڑھنا بھی نہیں۔ سرکار حسین ابن علی نے ہم شکل پیغمبر شہزادہ علی اکبر کو رخصت کیا ہے۔ دعا کرنا میں پڑھ سکوں، اس لیے کہ میرا اپنا اعلان ہے کہ میں جوانوں کے نہ سویم پڑھنا چاہتا اور نہ چہلم پڑھنا چاہتا، اور میں تو باقاعدہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی جوان کے ساتھ کوئی حادثہ بھی ہو جائے تو مجھے نہ بتایا کرو، ایک دم پہلے مجھ سے کچھ اور باتیں کیا کرو، پھر باتوں باتوں میں بتایا کرو۔ اس لیے کہ جب سے میں نے کربلا میں علی اکبر کو حسین کا رخصت کرنا پڑا ہے نا، میری دل کی طاقت ساتھ نہیں دیتی۔ منبر پہ بیٹھا ہوں، جناب سیدہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میری قوت دل کی ساتھ نہیں دیتی۔ جب کسی جوان کا کوئی غم سنتا ہوں میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے، اس لیے کہ حسین سے بڑا صابر کائنات میں کوئی نہیں۔ دعا کریں، میں پڑھ سکوں، آپ سن سکیں۔ ایک شبیداری ہو رہی ہے، ایک شبیداری اور ہوگی، ان کی سفر کو قوام ہے۔ حاجی جی تشریف فرما ہے، ہر سال کی طرح ان کے یہاں بھی شبیداری ہے، جائیے گا، پرسہ دیجیے گا۔ ایک آخری فقرہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ رخصت کیا احمد بھائی، میری آپ سے گزارش ہے، خرم بھائی، وسیم بھائی، آپ لوگ آپ پڑھتے ہیں،
بی بی زہرا آپ لوگوں کی حفاظت کرے، آپ سلامت رہیں، آپ بی بی زہرا کے لال کا پرسا دیجیے۔ ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب علی اکبر نے آخری سلام کیا ہے، حسین صابر بادشاہ جہاں کھڑے وہیں بیٹھ گئے، اور اب جب بیٹھ کے کھڑے ہوئے تو دونوں ہاتھوں کو کمر سے باندھا اور یہ کہہ کے کھڑے ہوئے، بیٹا علی اکبر کہاں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ شہداء کا چہلم منانے کے لیے آئے ہو تو یہ فرش عزا بچھاتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرنا، اللہ ان کی نسلوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کو اتنا رزق دے، آئندہ بر جس سے بھی بڑے پیمانے پر ذکر سید الشہداء برپا کرے۔ بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں، معاف کرنا ایک فقرہ۔ اگر کسی کا بھائی مرا ہوا ہو، کسی کا بیٹا مرا ہوا ہو، کسی کا بھتیجا مرا ہوا ہو، کسی کا بھانجا مرا ہوا ہو، معاف کرنا وہ اٹھ سکتا ہے، اس لیے کہ میں جب علی اکبر کے مصائب پر ہوں شاید وہ برداشت نہ کر سکے۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری ماں کے ہمسن بیویاں، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، اگر کسی کے ساتھ یہ غم گزرا ہو تو وہ اٹھ سکتے ہیں۔ فقرہ پڑھوں جہاں حسین کھڑے تھے، پھر گرے پھر اٹھے، پھر گرے پھر اٹھے، پھر گرے پھر اٹھے، پھر گرے پھر اٹھے۔ معلوم ہے کیا کہہ کے گرتے اٹھتے رہے، پکارتے تھے پسر کو، پسر نہیں ملتا، ارے جگر میں درد ہے لختے جگر نہیں ملتا، کوئی رفیق چاہے پیر پر نہیں ملتا، علی اکبر نہیں ملتا۔ کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے، کبھی اٹھے کبھی سلطان مشرقین گرے۔ لکھا یہ ہے کہ 72 جگہ حسین گرے۔ میرا مولا گرتا تھا، لاشے سے آواز دے کے کہتے تھے بیٹا علی اکبر، آواز لاشا آتی تھی، میں چچا قاسم ہوں، پھر میرا امام گرتا تھا، پھر پوچھتے تھے بیٹا علی اکبر، آواز آتی تھی، میں عباس غازی ہوں، پھر میرا مولا اٹھا، پھر گرا، آواز آئی بیٹا علی اکبر، جواب آیا میں حور کا بیٹا، اللہ اکبر۔ میرا مولا جب 72ویں مرتبہ گرا تو علی اکبر کے قدموں پر، پیروں پر ہاتھ رکھے گئے۔ علی اکبر کے سینے میں برچی کی انگی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بابا کو دیکھ کر کہا بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ میرے پاؤں ہیں، آپ کے ہاتھ کیوں ہے؟ کہا بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں۔ ختم ہو چکی ہے مجلس، آخری فقرہ رہ گیا ہے مجلس کا۔ بیٹا علی اکبر، بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہا بابا، بابا سینے کی طرف آئیے، میرے سینے میں برچی کی انگی ٹوٹی ہے، اور ظالم نے یہ کہہ کے توڑی ہے کہ دیکھوں گا حسین کتنا بڑا صابر ہے، کتنا بڑا صابر ہے۔ جیسے ہی قریب بڑھے کیا دیکھا؟ علی اکبر لرز رہے ہیں۔ کہا بیٹا علی اکبر لرز کیوں رہے ہو؟ کہا بابا میں نہیں لرز رہا ہوں، زمین کربلا لرز رہی ہے۔ 57 برس کا باپ 18 برس کے لال کا لاشا اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ ماتم کرو جوانوں تاکہ علی اکبر کا پرچہ ہو سکے۔ میرے جوانوں سلامت رہو۔ بی بی زہرا، بی بی زینب آپ کا آنا قبول کر لے۔ ایک فقرہ سن لیجئے گا۔ جیسے ہی سینے کے قریب گئے پوچھا بیٹا، بیٹا کوئی تمنا ہے؟ کہا بابا ایک تمنا ہے۔ کہا بیٹا کیا ہے؟ کہا میری بیمار بہن کو سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ اللہ آپ کی بہنوں کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ آپ کی بدعا دینے والی بہنوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ آپ اکبر کی بہن کو پرسا دے رہے ہیں۔ بس ایک فقرہ، تاریخ بتاتی ہے بیٹے کے لیے تو انگلیوں کا اشارہ کیا تو بیٹا یہاں دیکھو، صغرا بیمار بہن
گھر میں نہیں ہے، بابا گھر پہ نہیں ہے۔ اماں کی قبر پہ دیکھو، کہا بابا اماں کی قبر پہ بھی نہیں ہے۔ نانا کے روزے پہ دیکھو، کہا نانا کے روزے پہ نہیں ہے۔ علی اکبر نے ایک آہ سرد کھینچی اور پھر کہا بابا کہیں میری بہن میرے سے پہلے دنیا سے نہیں چلی گئی؟ ایک مرتبہ حسین ابن علی کہتے ہیں بیٹا آخری مرتبہ وہاں دیکھو جہاں سے آپ کو رخصت کیا تھا، اب جو دیکھا علی اکبر کے نقشے قدم کے اوپر رخسار رکھ کے کہہ رہی تھی اے بھیا علی اکبر مجھے بھول نہ جانا، اگر شادی رچا ہو مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ آنا، میرا نیک چاہنا۔ بھیا جب بھی آزان میں اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے میں نانی ام سلمہ سے کہتی ہوں میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر آ گیا۔ کہا بابا جلدی کرو میرے سینے سے پرچی کی انی نکال لیجئے۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ مجھے بہن کی غربت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ سینہ علی اکبر سے پرچی کی انی نکالی، روح پرواز ہو گئی۔ حسین نے آواز دی اے پروردگار گواہ رہنا فاطمہ کا بیٹا غریب ہو گیا۔ اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، حسین تنہا ہے، لاشا علی اکبر اٹھائیے۔ علی اکبر کو اٹھایا گیا، خیموں کے قریب لایا گیا۔ جب خیموں کے قریب آیا اور بی بی پرسا دے رہی تھی، حسین غریب نے کہا اکبر کی ماں لیلا کہاں ہے؟ اماں فضہ دوڑی ہوئی خیموں میں گئی، کیا دیکھا؟ لیلا خیموں کے پردوں پر ہاتھ مار کے کہہ رہی تھی اے میرے لال کیسا گیا؟ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اماں فضہ کہتی ہے لیلا اماں فضہ میں پاس کیسے جاؤں؟ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، میرا ہاتھ پکڑیے۔ اماں لیلا کا ہاتھ پکڑا، اماں فضہ لاشا علی اکبر پہ لائی۔ اماں نے بالوں کو کھولا، خون علی اکبر سے مس کیا۔ پروردگار گواہ رہنا روز محشر ہوگا، اس کی دادی کو دکھاؤں گی، میرا اکبر عالم غربت میں جدا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها وسر المستضعفيها۔ پروردگارہ اس قرصے کو قبول فرما۔ جناب علی اکبر کا جو قرصہ ہوا ہے اس کے توسل سے جوانوں کو شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، حادثات نظر بد جادو صحت بیماریوں سے محفوظ فرما۔ جو عزادار یہاں آئے ہیں، جو انجمن ماتمی آ رہی ہیں آ چکی ہیں، میرے معبود ان سب کا آنا قبول فرما۔ بی بی زہرا پروردگارہ تجھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کی غربت کا واسطہ ہمارے سروں پر ہمارے والدین علماء حقہ مراجعین اکرام اور بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنئی کا سایہ تعبیر قائم و دائم فرما۔ ہم سب کو لقمہ حلال کا پابند قرار فرما، ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ جو ہمارے اوپر شرعی ذمہ داریاں ہیں، قرض و فرض ہیں، ساتھ خیر کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بانیان فرش عزا جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، بی بی زہرا ان سب کے رزق میں، نسل میں، خاندان میں برکتیں عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد آل محمد کا ان پھیلے ہوا تو کچھ سے محتاج قرار نہ دے، ان اپنی نعمت رحمت برکت نازل فرما۔
حقیقی وارث عزا و مسرت کے توسل سے جہاں جہاں بھی جوان ہیں بیرون وطن، بیرون شہر، بیرون ملک، اور وہ جوان جو ملک کی سرحدوں پہ راتوں کو جاتے ہیں اور ہم سکون سے سو جاتے ہیں، ان سب کی جان، مال، صحت و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ میرے ملک کی سرحدوں کو آئینی سرحد قرار فرما۔ بی بی زہرا کے توسل سے میرے معبود میرے ملک کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جناب سیدہ طاہرہ بطول العظمہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ عنہا کے توسل سے جو ہمارے سروں پر ہماری بیٹیوں کے بہنوں کے قرض و فرض باقی ہے، ساتھ خیر کے ساتھ عزت کے جلد سے جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حقیقی وارث عزا و مسرت حضرت حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے حوالہ انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک السمیع العلیم ما تنزل